تو سری لنکا جیسی صورتحال پیدا نہیں ہوگی، بلکہ ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے تقریباً 18 ارب ڈالر ملنے کے راستے کھل سکتے ہیں، یعنی کہ 18 ارب ڈالر ملنے کے راستے کھل سکتے ہیں بصورت دیگر ڈالر 300 روپے کو چھو سکتا ہے، اور پاکستان نہ صرف دیوالیہ ہو سکتا ہے بلکہ ایٹمی اثاثوں پر بھی سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو ان سب کے پیچھے کیا ڈالر کی قلت کی وجہ ہے؟ دیکھیں، ایک نجی بینک کی سینئر وائس پریزیڈنٹ بابر علی پیرزادہ نے اس حوالے سے بتایا کہ پاکستان میں ڈالر کی قلت پیدا کر دی گئی ہے کہ صارفین بیرون ملک ادائیگی کے لیے ڈالر بھیجنا چاہتے ہیں، لیکن ٹرانسفر میں 8 سے 10 دن لگ رہے ہیں۔ کچھ صارفین نے ڈالر بھیجنے کے لیے اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور وزیر اعظم ہاؤس تک سفارش کروائی، لیکن ڈالر کی قلت کے باعث LC کھولنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک میں صرف ان ڈالر ٹرانزیکشنز کی منظوری ہو رہی ہے جو ضروری سمجھی جا رہی ہے، اب پہلے جیسے حالات نہیں ہیں۔ تو جب ملک دیوالیہ ہو چکا ہے تو لوگ آج سب میری بات کی تصدیق کر کے ہیں کہ پاکستان کی کب کا سری لنکا بن چکا ہے، تو صرف اعلان کرنا باقی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک اس صورتحال سے نکل سکتا ہے۔ درآمدات کا بل کم کرنے سے حالات پر وقتی طور پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اگر مرکز اور پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت بنا دی جائے تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ عالمی سطح پر عدم اعتماد کے جو بادل چھائے ہوئے ہیں وہ چھٹ سکتے ہیں۔ ملک کو مالی بحران سے نکالنے کے لیے تحریک انصاف کی مستقل حکومت کا تسلسل ضروری ہے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ شبر زیدی صاحب کی رائے درست ہو سکتی ہے کہ لیکن مستقل حکومت کے لیے تحریک انصاف کے انتخاب کا ذاتی پسند اور ناپسند کے زاویے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، کہ یہ کہنا شاید زیادہ مناسب ہوگا کہ حکومت کسی بھی پارٹی کی بنے، لیکن ضروری امر یہ ہے کہ وہ اپنی آئینی مدت پوری کرے اور اس کی پالیسیوں میں بیرونی مداخلت نہ کی جائے۔ کیا جو غلطیاں سری لنکا نے کی وہی پاکستان نے بھی کی؟ تو اس کے علاوہ اگر سری لنکا اور پاکستان کے حالات کا قریبی سے جائزہ لیا جائے تو پاکستان اور سری لنکن معیشتوں کے ڈھانچے میں واضح فرق دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ جو غلطیاں سری لنکا نے کی ہیں وہی پاکستان نے بھی کی ہیں۔ پاکستان میں بھی سری لنکا کی طرح پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی نے معیشت کو بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے روکنا بھی نامناسب فیصلہ تھا، کیونکہ پاکستانی معیشت سبسڈی کا بوجھ اٹھانے کے قابل دکھائی نہیں دیتی۔ اگر ان فیصلوں کو تبدیل نہ کیا جاتا تو چین سے 2.5 ارب ڈالر اور سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر قرضوں میں توسیع جیسے ریلیف ملنا مشکل تھے۔ اس کے نتیجے میں زر مبادلہ کے ذخائر تقریباً 5.5 ارب ڈالر مزید کم ہو جاتے اور شاید اب تک پاکستان دیوالیہ ڈکلیئر ہو چکا ہوتا۔ اس کے علاوہ جس طرح سری لنکا چین اور بھارت سے قرضوں اور امداد کا طلبگار رہا ہے، اسی طرح قرضوں کی ادائیگی کے لیے پاکستان بھی چین اور سعودی عرب سے مالی امداد کا طلبگار ہے، بلکہ اس مرتبہ IMF نے پاکستان کے لیے قرض کی قسط کو سعودی عرب سے مزید 4 ارب ڈالر کی مالی امداد کی گارنٹی سے منسلک کر دیا ہے۔ گو کہ سعودی عرب نے پاکستان کا ہر مشکل میں ساتھ دیا، لیکن اس مرتبہ حالات زیادہ خراب ہیں۔ پچھلے قرض بھی اونچی شرح سود پر دیے گئے تھے، اس مرتبہ کیا شرائط رکھی جاتی ہیں اور اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں قرضوں سے کیا ملک چلایا جا سکتا ہے۔ تو میں یہاں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ صرف قرضوں پر انحصار کر کے ملک نہیں چلایا جا سکتا۔ آمدن کے ذرائع بڑھانے ہوں گے اور بیرون سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول بنانا ہوگا۔ اس وقت پاکستان کو مالی سال کے لیے تقریباً 41 ارب ڈالر 41 ارب ڈالر درکار ہیں۔ موجودہ حالات میں تو یہ ضرورت صرف قرض لے کر ہی پوری کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس سال کے لیے 41 ارب ڈالر قرضوں سے ادا ہو بھی گئے تو اگلے مالی سال میں پاکستان کو تقریباً 80 ارب ڈالر کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ چند سالوں سے یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر آنے والے سال میں قرض پچھلے سال کی نسبت دگنا بڑھ جاتا ہے۔ اگلے سال
80 ارب ڈالرز کا حصول قرضوں سے بھی ممکن نہیں ہو سکے گا۔ اگر کسی طرح پاکستان اس سال دیوالیہ ہونے سے بچ گیا تو اگلے سال دیوالیہ ہونے کے امکانات شاید 100% ہوں گے۔ اگر سیاسی استحکام نہ لایا جا سکا تو معاشی استحکام آنے کی امید نہیں کی جا سکتی، اور پاکستان کے سری لنکا بننے کے امکانات جو زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر قائم مقام گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ پاکستان موجودہ مالی سال میں تقریباً 35 ارب ڈالر بآسانی حاصل کر لے گا اور پاکستان دیوالیہ نہیں ہوگا۔ وہ کن بنیادوں پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی مضبوط دلیل ابھی تک سامنے نہیں آ سکی۔ ممکن ہے کہ وہ بیان مارکیٹ میں امید پیدا رکھنے کے لیے دے رہے ہیں، جیسا کہ وزیر خزانہ صاحب بھی 2-3 دن بعد یہ بیان دے دیتے ہیں کہ IMF نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دے گا، لیکن IMF کی جانب سے ایسا کوئی بیان ابھی تک سامنے نہیں آ سکا۔ سری لنکا کے برعکس پاکستان نے چند شعبوں میں بہتر پالیسی بنائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان فی الحال دیوالیہ ڈکلیئر ہونے سے بال بچا ہوا ہے۔ زراعت کے حوالے سے پاکستان نے کھادوں کی درآمدات پر پابندی لگانے والی سری لنکا جیسی غلطی نہیں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شدید مہنگائی کے باوجود آٹے، دال، چینی، سبزیاں، گوشت اور دیگر اشیائے خور و نوش کی حصول میں مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ قیمتوں میں اضافہ ضرور ہوا ہے، لیکن کسی حد تک قوت خرید بھی بڑھی ہے۔ سری لنکا کے لیے کورونا معاشی بحران ثابت ہوا، لیکن پاکستان نے کورونا کے دنوں میں ریکارڈ ترقی کی ہے اور شاندار اعداد و شمار دیے ہیں جن کی دنیا معترف ہے۔ سری لنکا کی طرح پاکستان میں دہشت گردی کے بڑے واقعات نہیں ہوئے جس سے سرمایہ کاری کے ماحول کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، لیکن یہ مثبت اقدامات موجودہ معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے ناکافی دکھائی دیتے ہیں۔ تو اب یہ تو سب تھی اس کی وجوہات، کیا ریزن تھی، کیا مسائل تھے، کیا ڈیفالٹ ہونے جا رہا ہے، کیا نہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حل بھی تو کچھ ہوگا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلے کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے فلپائن کی معاشی صورتحال کا جائزہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے کہ 2005 میں فلپائن دیوالیہ ہونے کے قریب تھا۔ زر مبادلہ کے ذخائر صرف 3 ماہ کی درآمدات کے لیے باقی رہ گئے تھے۔ صدر نے IMF پروگرام میں جانے کا فیصلہ کیا، جس سے مہنگائی میں ہوشربا اضافہ ہوا، جس کے بعد صدر نے سیاسی مشاورت سے اس مسئلے کا بہتر حل پیش کیا۔ ایک آزاد معاشی ادارہ تشکیل دیا گیا جس میں فلپائن اور دنیا بھر سے ایسے معاشی ماہرین کو شامل کیا گیا جن کا سیاست اور سیاسی جماعتوں سے تعلق نہیں تھا۔ اس ادارے کو عملی طور پر سیاسی مداخلت سے آزاد کیا۔ حکومتوں کے آنے جانے یا دیگر فیصلوں سے ان کی پالیسیوں میں تبدیلی نہیں ہوتی تھی۔ نتیجے کے طور پر پالیسیوں میں استحکام آیا اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھا، جس کے نتیجے میں 2006 میں صرف 1 سال کے عرصے میں فلپائن نے نہ صرف IMF کا قرض واپس کر دیا بلکہ اس کے بعد آج تک کبھی بھی IMF پروگرام میں نہیں گیا۔ پاکستان کو بھی اس وقت میثاق معیشت کی ضرورت ہے، جس میں تمام سیاسی جماعتیں اختلافات کو بھلا کر ایک آزاد معاشی ادارے کے قیام کی منظوری دیں جیسے آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہو۔ اس ٹیم میں ماہرین کی تقرری بھی سیاسی مداخلت سے آزاد ہو تاکہ حکومتیں تبدیل ہونے سے ان کی پالیسیاں تبدیل نہ ہوں۔ ایسے ادارے کا قیام پاکستان کے حالات بدلنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اور پاکستان ممکنہ طور پر سری لنکا بننے سے بچ سکتا ہے۔ تھینک یو، جزاک اللہ۔ یہاں تک اگر آپ لوگوں کے پاس بھی کچھ پوائنٹ ہے تو آپ بھی میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں لازمی شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔